السلام علیکم۔ اس رب کے نام سے شروع کرتے ہیں جس کا کوئی رب نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سہیل ہاشمی آپ کے لیے ایک نیا پروگرام، گو کہ پروگرام تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس کا فارمیٹ ہم نے چینج کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے حرف حیدر۔ حرف حیدر سے پہلے مجھے ایک مصرع یاد آ گیا ایک نظم کا، گو کہ آزاد نظم ہے لیکن پھر بھی بڑی خوبصورتی سے اس کو بندش میں رکھا ہے۔ وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں ہمیشہ نظروں کے روبرو ہوں۔ تو ہمارے سامنے چاند بھی موجود ہے اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سید حیدر جعفری صاحب کی۔ اس پروگرام کے روح رواں وہ آپ لوگوں کو آپ کے آنے والے سال کی پریڈکشن سے آگاہ کریں گے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا شکریہ۔ آپ جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، ویسے میں بڑا عام سا آدمی ہوں اور صرف اس پاک مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے کسی قابل کر دیا تو یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر لیتے ہیں۔ بات تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، چلیں اب ایک نئے فارمیٹ میں کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں آپ کو تھوڑا سا قطع کلامی معافی چاہوں گا۔ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات کہ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ میرا سن سائن یہ ہے اور میرا یہ مون سائن کے مطابق یہ پریڈکشنز ہیں۔ کیا یہ ویری کرتی ہے؟ اور کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ شاید ویسٹرن اور ویدک کے حوالے سے یہ ڈفرینس، ویسٹرن اسٹرالوجی سن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سارا پریڈکشنز نکالتی ہے، اور ویدک اسٹرالوجی چاند کی پوزیشن کو، مون سائن کو مد نظر رکھتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ سورج سینٹر آف دا سولر سسٹم ہے تو اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند چونکہ تمام پلینٹس کی نسبت زمین سے سب سے زیادہ نزدیک ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑتا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ اس کے آرگیوز ٹھیک ہیں، دونوں کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے۔ اور جب زوڈیک کنسلٹنسی کی ہم بات کرتے ہیں تو زوڈیک کنسلٹنسی صرف جو ہے وہ سن سائن اور مون سائن پہ ہی منحصر نہیں ہوتی، اس کو ہم علم جفر، علم اعداد کے تھرو بھی چیک کرتے ہیں، اس میں جو علم الوان کے تحت بھی چیک کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ڈاکٹر ملٹیپل ٹیسٹنگ کر کے چیزوں کو نیرو کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم جب پریڈکشنز بتاتے ہیں تو 3-4 علوم کے مطابق تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کو ڈلیور کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔ اچھا شاہ صاحب، میں اس میں ایک اور چیز کا آپ کو پوچھنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پامسٹری جو سی ہے وہ اس سے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہیں پہ، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ پامسٹری اس کی سب برانچ ہے یا اس کی مین برانچ ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کی کلیئر ہو۔ اصل میں پوری دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا جو ہے وہ امپیکٹ رکھتے ہیں، ٹھیک، اور جس طرح دنیا آپس میں جڑتی جا رہی ہے تو چیزیں انٹرمنگل کرتی جا رہی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ پامسٹری اس سے زیادہ ہے یا یہ اس سے زیادہ ہے تو وہ اس کے بارے میں دونوں آرگیوز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس کی بہت ساری ڈائمینشن وہ بھی ہیں جس کے بارے میں ایک اور آیت ہے، لیس الانسان الا ما سعی، کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو کوشش کرے اس کو پا لے۔ ایک ڈائمینشن جو ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں نے کام کیا اور انہوں نے کہا کہ جی دس از دی اسکرین آف یور لائف، یہ جو پام لائنز ہیں یہ آپ کی زندگی کی ایک اسکرین ہے، اور جیسے موبائل کی اسکرین ٹوٹ جانے سے موبائل جو ہے وہ صرف نظر آنا اس کو بند ہوتا ہے، اس کا فنکشنالٹیز ختم نہیں ہوتی، تو بالکل ویسے ہی کہ اگر ہاتھ میں تقدیر ہے تو ہاتھ کٹ جانے سے تقدیر کی کتاب بند نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر کے 3 حصے ہیں میجر، ایک سی پی یو، ایک کی پیڈ ماؤس یونٹ اور ایک اسکرین یونٹ، ٹھیک ہے۔ سی پی یو مین ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں،
کی پیڈ ماؤس یونٹ وہ آپ کی دعائیں، آپ کی جو ہے اپلیکیشنز، آپ کی ورد، وظیفے وغیرہ وغیرہ، آپ کی کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ، جس سے آپ کسی حد تک تقدیر کو ویریٹ کر سکتے ہیں، اور اسکرین یونٹ جس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب آسمان بھی بہت بڑی اسکرین ہے۔ اب اسی آسمان کے تحت، یعنی اللہ جہاں پہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، تو زمان وقت، تو جس وقت میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس تاریخ میں، جس دن میں، جس وقت میں جو چیزیں آپ کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پوری لائف کا ایک بلینڈ ہے، یا پوری لائف کا ایک بلو پرنٹ ہے، جس میں آپ کی زندگی کا پورا لائف پاتھ بند ہے۔ اب جو وہاں پہ ہوگا، یعنی میں آپ کو بتاؤں اسکرین یونٹ کی میں نے بات اس لیے کی ہے کہ سی پی یو میں اگر کوئی چینجز ہوں گی، کوئی آپ کے سافٹ ویئر میں چینجز ہوگی، آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی اپ ڈیٹس آئیں گی، تو وہ اسکرین یونٹ پہ اس کے بعد شو ہوں گی۔ یعنی پہلے چینجز آسمان پہ ہوں گی، پہلے چینجز آپ کے نمبر میں ہوں گی، اس کے بعد آپ کے ہاتھ کی لائنوں میں وہ ڈپیکٹ ہوں گی۔ پامسٹری ڈپیکشن ہے اس بڑے علم کی جو مالک کا بنایا ہوا۔ اب ہاتھ کی لائنیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور آسمان بھی اللہ نے بنائے، کائنات بھی اسی نے بنائی۔ سورہ البروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا لی۔ تو یہ جو برج بنائے ہیں اللہ نے، یہ 12 بروج، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ آپ کی پوری زندگی کو جو ہے وہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں۔ آپ نے 12 بروج کی بات کی ہے، تو زوڈک سائنس کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایریز، برج حمل، وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ یہ جو ہمارا اب اپ کمنگ ایئر ہے 2025، اس یہ سال ہے، یہ ایریز کے لیے کیسا رہے گا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اچھا رہے گا، ان کے لیے ویل بینگز ہوں گی، ان کی کافی ساری ان کی ترقیاں ہوں گی ہر فیلڈ میں، تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ، اور اگر ہم اس کو شروع کریں بزنس کے حوالے سے؟ جی بالکل، ایریز جو ہے اس کے لیے 2025 ملا جلا سال ہے، لیکن اس کو ہم اگر دیکھیں اوور ویو تو اٹس اے پازیٹیو اوور ویو۔ 2025 جو ہے وہ اس کا پازیٹیو اوور ویو کا اندازہ آپ اب سے پچھلے 3 مہینوں میں اپنی پروگریس سے لگا سکتے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر گئیں، پھر تھوڑی سی رکیں، اور پھر اب دوبارہ فلائنگ موڈ میں جا رہے ہیں، جیسے جہاز ٹیکسنگ کرتا ہوا ہے اور پھر وہ فلائنگ ایئر میں چلا جاتا۔ بزنس کے حوالے سے منافع بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو اس وقت ان کی طبیعت میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہے جذباتیت ہے۔ ایریز کا ایک اوور ویو یہ کہا جاتا ہے کہ ایریز جو ہیں یہ دلیر لوگوں کا سیارہ ہے۔ ایریز جو ہے وہ ایک ایسا سیارہ ہے یا ایسا برج ہے کہ جس میں جو لوگ ہیں ان کی پریکٹیکلٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، آگے بڑھنا جانتے ہیں، اپنی چیزوں کو سنبھال کے آگے بڑھنا جانتے ہیں، عزم ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جذباتیت بھی بن جاتی ہے، اور جب جذباتیت بنتی ہے تو پھر جو ہے وہ بعض اوقات جذباتی ہو کے کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو ان کی پلاننگ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایریز کے لیے ایک چیز اور ہے کہ یہ لوگوں پہ اعتماد بہت کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ میں نے دیکھا، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایریز تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا بس 1-2 لائن میں اگر ایکسپلین کر سکیں کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ود دیز سینٹیمنٹس، تو یہ کیسے بات بنے گی؟ ایریز جذباتی اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سچائی تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سچائی اور حکمت کا دامن اکٹھے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان نے جب دنیا میں رہنا ہے نا، بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپس کرنی ہے، رشتے ہیں، ریلیشنز ہیں، فیملی ہے، ایک ایک چیز ہے، تو جب آپ جذباتی ہوں گے اور کسی کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو پھر آپ اس سے اس کا 100% تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں نہ کہیں وہ جو آپ کے ساتھ جو اس کا
تعلق ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی صحیح فرق تو آئے گا نا. جی ایفلیشن اس سے وہ رفت آ جاتی ہے. اس لیے بعض اوقات جذباتی ہونا آپ کے بزنس پارٹنرشپس کو نقصان بھی دے دیتا ہے. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو برداشت کرنی ہوتی ہیں. پارٹنرشپس میں بیسیکلی آرگیوز ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کنسنسس سے کوئی فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کو مان کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا جی، اب اگر ہم بات کر لیں کہ جی ان کے لیے جو چیزیں ہیں تو منافع تو ان کا بہت اچھا آ رہا ہے، ان کی چیزیں تو بہت اچھی ہو جائیں گی. محنت ان کی بڑی رنگ لائے گی. اس مہینے ان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کی انرجی، ان کی محنت ہے. محنت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. فوری اگر ان کو کامیابیاں نہیں بھی ملیں گی تو سلولی بٹ گریجولی یہ کامیاب ہوتے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. پیشنس ان کو رکھنا پڑے گا ایریز کو. یہ جو ہے نا ان کی محنت جو ہے ان کے کاروبار کو منافع کی طرف ضرور لے کے جائے گی. اور مارچ کے بعد سیٹرن کی پوزیشنز ایسی ہیں کہ جو ان کو چیلنجز لا سکتی ہیں، جو ان کو جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہیں. تو مارچ اپریل جو ہے وہ خاص طور پہ، اور کوئی حصہ مئی کا بھی، اس میں ان کو تھوڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا کم کریں گے. اور دوسرا خاص طور کے اوپر کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی پیپر بنا پڑھے بنا سمجھے سائن نہیں کرنا کیونکہ وہ نقصان دے سکتا ہے. کیونکہ اور اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جو اپنے قریبی جو لوگ ہیں وہ آپ کو چیلنجز دے سکتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسی شخصیت کے اوپر جس کے اوپر آنکھ بند کے آپ کر کے آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی طرف سے بھی کوئی دھوکے کی چیز ہو سکتی ہے. سو آنکھیں کان کھلے رکھیں، شک بے شک لوگوں پہ مت کریں، اور بلا وجہ بلا جواز جو ہے وہ بھی اوور ری ایکشن بھی مت دکھائیں، لیکن احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے بالکل نہیں جانے دیں. اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے آبائی شہروں سے یا اپنی برتھ پلیس سے دور کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ 2025 بہت ہی اچھا ہے بزنس کے حوالوں سے. یعنی وہ سارے لوگ جو کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کے کام کرتے ہیں، بزنس کہیں اپنی برتھ پلیس سے دور کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں. ایسی صورت میں ملٹی نیشنل بزنسز بہت اوپر جا رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ بزنسز جو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو لوکلی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی برتھ پلیس میں کام کرتے ہیں، ان کو تھوڑی سی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ جب یہ سال ختم ہو رہا ہوگا تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کمایا. وہ اچھا خاصا کما چکے ہوں گے اور وہ اچھا خاصا اپنا آپ بنا چکے ہوں گے. تو بزنس اوور آل جو ہے وہ ایریز کے لیے اچھی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی شاہ صاحب، اب اگر ہم بزنس کی اب بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی کیریئر، جاب، امپلائمنٹ ایریز کے حوالے سے اگر آپ اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما سکیں. کچھ لوگوں نے مطلب جابس کے لیے اپلائی کیا ہے، کچھ لوگ بزنسز کے حوالے سے آپ نے بتا دیا ہے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، تو کائنڈلی اگر اس پہ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں سارے لوگ تو بزنس نہیں کرتے نا. سروسز سیکٹر جو ہے، سروس کیڈر کے لوگ تو بہت سارے ہیں جو مختلف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اب بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بھی سروس پرووائڈنگ بزنس ہوتے ہیں. تو بہت سارے بزنسز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں سروسز کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو سروسز، جیسے ڈاکٹرز اپنی سروسز ہی دیتے ہیں، یہ لائر دیتے ہیں سارے وہ سروسز. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی سروسز کیڈر کے لوگ چاہے بزنس میں ہوں، لیکن اب سروسز کی بات کرتے ہیں. جاب سیکٹر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے پہلے 3 مہینے تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں. مارچ سے لے کے مئی تک ان کے لیے کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. ان کی جاب میں ان کی کیپیسٹیز، ان کی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جذباتی ہو کے یا سینسٹیو ہو کے پیچھے ہٹ جائیں. اس وقت ان کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو منوائیں، اور جب مشکل چیلنجز سے نکل کے وہ سامنے کھڑے ہوں گے تو وہی لوگ جو ان کی کیپیسٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں
وہی لوگ جو ہے وہ ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ مئی کے بعد ان کی کارکردگی بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور مئی کے بعد ان کی چیزیں بھی بہت بہتری کی پائیں گی۔ سیٹن خاص طور کے اوپر ان کے لیے ان کو اضافی کامیابیاں بھی دے رہا ہے، اور اس کے لیے اضافی کوشش کا تقاضا بھی کر رہا ہے۔ اور خاص طور کے اوپر وہ سارے لوگ جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ سے ہے، وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، وہ فیلڈ ورک کے لوگ ہوں، وہ کاؤنسلنگ سیکٹر کے لوگ ہوں، پبلک اوپینین میکنگ کے لوگ ہوں، یعنی وہ سارے لوگ جو ان سارے سیکٹرز میں جاب کرتے ہیں، ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ ترقی کی طرف آئیں گی۔ یعنی وہ جو لوگ جن کا پبلک سیکٹر میں کام ہے، خواہ وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہوں، خواہ وہ کسی سیکٹر میں ہو، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے انٹریکشن اور لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کرنا، چاہے وہ صحافت میں ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ پبلک موٹیویشن میں ہوں، چاہے ایڈ میکنگ میں ہوں، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوریئر سروسز، ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھے نتائج آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں ٹیچنگ میں خاص طور کے اوپر، یعنی خواہ وہ جو ہے وہ اسکول کی ٹیچنگ ہو، کالجز کی ٹیچنگ ہو، یونیورسٹی کی ٹیچنگ ہو، یا کسی ادارے کی کوئی ٹریننگ کے لوگ ہوں، یا پھر وہ کسی بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے کوئی پریچنگز کر رہے ہوں یا لوگوں کو گائیڈنس دے رہے ہوں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں اچھی آئیں گی۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ان کے جو ہیں وہ فائنینسز بھی اور ان کے معاملات بھی بہتری کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اچھا پیسہ کما سکیں گے۔ عائشہ جی، اس کے اوپر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے فائنانس، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں جو ایریز کا ہے، یہ ایئر اس کا 2025، یہ اس کا کیا امپیکٹ رہے گا؟ فائنینس جو ہے نا وہ ان کا بہت اچھا رہے گا۔ فائنینس کے حوالے سے جسے ہم فائنینشیل فلو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے اس سال میں بہت اچھا رہنے کے چانسز ہیں۔ اگر ہم اس کو فائنینشیل گروتھ کی بات کر لیں تو بھی یہ سال بہت اچھا ہے۔ محنت ضرور ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے، اور ان کے پاس اچھے پیسے ہوں گے۔ اور سال کے آغاز سے مئی تک جوپیٹر بہت بہتر ہے اور پازیٹیو بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سال کے شروع سے محنت کرنا شروع کریں تو پہلے 6 مہینے میں یہ اتنے پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کا سال بھی اچھا گزر جائے اور یہ اچھے وینچرز بھی سٹارٹ کر سکیں گے۔ ہاں، اس وقت جو ہے وہ جہاں میں فائنینشیل فلو کی بات کرتا ہوں تو فائنینشیل فلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن اور خرچہ دونوں۔ فائنینشیل جو ہے وہ انٹیک تو آپ کا بہت اچھا ہو گیا ہے، فائنینشیل انٹیک تو آپ کا بہت بہتر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کا اب خرچہ یا اخراجات وہ تھوڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اس کو بیلنس کر کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ مئی کے بعد جو ہے وہ جوپیٹر کی پوزیشن، یعنی پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی جوپیٹر کی پوزیشن آپ کو پہلے 5 مہینے تک سپورٹ کرے گی، اور پھر 5 مہینے کے بعد جو ہے وہ حالات تھوڑے سے مطلب اتنی سپیڈ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد اس میں وینس اور مارس کی انٹری جو ہے نا وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گی۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2025 ہے نا، اس میں میجر جو سٹارز ہیں وہ جوپیٹر ہے سب سے میجر، پھر سیٹرن ہے، پھر مارس ہے، اور پھر وینس ہے۔ یہ 4 سٹار بہت ہی اہم رول پلے کر رہے ہیں 12 کے 12 سٹارز کی ہیپننگ میں۔ ایریز میں بھی یہ 4 سٹار ہیں، یعنی ایک طرف اگر جوپیٹر کہیں پہ ویک ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ وینس اس کو سپورٹ کرتا، تو اوورال گروتھ رہے گی، مطلب اس میں فلکچویشنز آ سکتی ہیں لیکن سٹاپ نہیں ہوگا۔ اور اس سال آپ کی صلاحیتیں خاص طور کے اوپر فائنینشیل میکنگ کیپیسٹیز جیسے کہتے ہیں، فائنینسز کو بڑھانے کی، فائنینسز کمانے کی
جو کیپیسٹیز ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اور ہاں یہ ضرور ہے جیسے میں نے کہا کہ بیلنس کر کے چلنا. کچھ لوگ پیسہ تو بہت کما لیں گے لیکن جمع کرنے میں تھوڑے ناکام ہو جائیں گے. صحیح. کچھ لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بہت کھلے ہوتے ہیں اور وہ مطلب ٹھہرتا نہیں ہے اس پیسہ. مہینے خرچہ جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے رزق کا بڑھنا پیسے جو ہے وہ جمع کرنے میں نہیں، پیسے بانٹنے میں رہا. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو وہ اگر آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے رہیں گے تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آتی رہیں گی. تو اس سال فائنینشل کے حوالے سے بہتر آمدنی اور مجموعی طور پہ کافی امید ہے آگے بڑھنے کی. تو اس کو یوٹیلائز کریں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر کے آگے بڑھیں گے اتنا آپ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ چیزیں کر پائیں گے. شاہ جی اس کے بعد ہم نے پیسے ایریز والوں کو کافی دے دیے، جاب کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، فائنینسز کی وجہ سے. اب یہ پیسے اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں تو لو لائف کا کیا بنے گا؟ اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جب انسان مسلسل محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر کوشش سے اس کو رزق آتا ہے نا تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اور کام کیا جائے. تو محبت کے تعلقات بھی اس وقت ملے جلے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے 12 کے 12 سٹارز، بلکہ 12 میں سے 11 سٹارز کے لیے تو یہ سیم ہی ہے. اس وقت نیگیٹو ریلیشنز کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. تو نیگیٹو ریلیشنز کے جب چانسز بڑھتے ہیں نا تو پھر چیزیں الجھتی ہیں. یعنی آپ کے جو موجودہ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب جو ہے وہ بیوی اپنے ہسبینڈ کو محنت کر کے اس کے کاروبار میں کامیاب کرانے میں محنت کرتی ہے تو جو سب سے پہلا کام وہ بندہ کرتا ہے وہ بیوی بدلتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس وقت ایسا کرنے کا وقت نہیں ہے جی. اس وقت جو ہے وہ اپنے رشتوں میں وفاداری کا وقت ہے. اور اس وقت اپنے جو ہے وہ سپاؤس، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہوں چاہے آپ کی بیوی ہوں، ان کے ساتھ دیانتداری، وفاداری بہت ضروری ہے. کیونکہ اس وقت پہلے 3 مہینوں میں خاص طور پہ سیٹن کا اثر آپ کے 5ویں گھر میں پڑ رہا ہے، اور 5واں گھر جو ہے وہ پازیٹیو محبت میں بہت کامیابی کا ہوتا ہے، لیکن منفی محبت میں بالکل بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا. بلکہ 180 ڈگری پہ، یعنی وہ آپ کی جہاں پہ پازیٹیو محبت آپ کو عزت دے رہی ہوتی ہے وہاں آپ کے وقار میں کمی ہو جاتی ہے. نیگیٹو ریلیشنز، اگر میں ایک کھل کے بیان کر سکوں تو ذلت کا لفظ مناسب. جی اسی طرح کے کوئی جو ہے نا وہ رسوائی اور اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. محبت کے رشتوں میں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ غلط فہمی ہے، وہ شک شبے ہیں، اور اپنے رشتوں میں لوگوں کو انٹر کرنے دینا. یعنی آپ کی جو ہے اگر آپ لو میرج پلان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت آپ لو میرج میں جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینے کی بجائے لوگوں کو آگے کرتے ہیں تو آپ کی محبت جو ہے اس شادی میں بدلے گی نہیں. دوسرا، ایسی صورت میں وفاداری اور اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے سگنیفیکنٹ ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ اپنی محبت کو ویٹیج نہیں دیں گے تو پھر آپ کے رشتے کمزوری کی طرف جا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں رشتے برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں بعض اوقات انسان کو کوئی جذباتیت، کچھ ایسی چیزیں بھی سہنے کو مل جاتی ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ فوری جواب دینا چاہیے. تو ایسی صورت میں فوری جواب دینے سے بھی رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا احتیاط کا دامن، صبر تحمل کا دامن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رہے تو بہتر ہوتا ہے. خاموشی اختیار کی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. عشا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میرٹل لائف. میرٹل لائف کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، میرٹل لائف جو اس وقت آپ کو اپنے سپاؤس کے ساتھ، خاص طور پہ وہ سارے لوگ جن کی شادیوں کو 7 سال سے کم کا عرصہ گزرا ہے،
ان کو تو بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جن کی شادیوں کو 7 سال سے کم کا عرصہ ہے ان میں اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں۔ اس سال کے آغاز میں جوپیٹر جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جو ہے انرجی دے رہا ہے، اور ایسی صورت میں فیملی انہینسمنٹ یعنی اولاد کے حوالے سے خوشی ملنے کے چانسز یا خاندان میں اضافے کے چانسز، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اولاد کے لیے جو ہے وہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں، یا جن کی شادیوں کو لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کو اولاد جیسی نعمت نہیں ملی، تو اس سال میں ان کو اولاد کی نعمت ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ جی آزمائش جو ان کی چل رہی ہے تو وہ اللہ پاک ان پہ صرف انشاءاللہ فرمائے وہ گا۔ بہتر ہو جائے گا۔ مئی تک تو یہ شادی کے حوالے سے بڑا اچھا وقت ہے۔ اگر مئی تک جو ہے وہ آپ کی شادی طے ہو جاتی ہے اور آپ کا تعلق ایریز کی بات کروں، صرف ایریز کی شادیاں اور رشتے جو ہے وہ مئی تک طے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کی چیزیں بہت اچھی رہیں گی، لیکن اگر مئی سے جون جولائی تک ہوتا ہے تو پھر شاید شریک حیات کی تلاش اگلے سال تک جا پڑے، پھر 2025 میں جو ہے وہ رشتے تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں، اور بیٹیوں کے حوالے سے ذرا تھوڑی احتیاط کی ضرورت اس میں زیادہ کرنی پڑے گی۔ بہرحال ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ سال بڑا اہم ہے، اور ہم آہنگی کے حوالے سے بھی یہ سال بڑا اہم ہے، اس میں چیزیں بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں، طلاق کے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی مشکلات چل رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ چیزوں کو بڑے ٹیکنیکل اور بڑے حکمت کے ساتھ دیکھ کے آگے بڑھانا پڑے گا۔ وہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ جذباتیت رشتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مئی کے بعد وہ جو درینہ مسائل کوئی طلاق وغیرہ کو چل رہے ہیں یا کوئی قانونی مسائل ہیں تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اوورآل اگر ہم اس میں جو ہے وہ محبت کا حوالہ بھی دیکھ لیں تو میرٹل لائف میں ہارمنی اور محبت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کچھ تھوڑی سی ایک دو جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے پڑیں گے، یا کوئی ایک دو جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے رشتوں میں مٹھاس اور ہارمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی شاپنگ وغیرہ کروا دی ظاہر سی جائے۔ بات ہے، اب ذمہ داری ہے تو وہ تو کرنی پڑتی ہے جی۔ اچھا شاہ صاحب، اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایک اور چیز جو ایسپیکٹ ہے ایریز کا، فیملی جو لائف ہے وہ کیسی رہے گی؟ اب فیملی میں جو ہے نا امیڈیٹ فیملی تو بیوی بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، آپ کی فیملی، آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی، آپ کے عزیز، تو ان میں بھی تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اس میں سال کا آغاز جو ہے وہ بڑا امید افزا اور بڑا اچھا ہے، لیکن سال کے اختتام میں خاص طور پہ آخری 2 مہینوں میں فیملی میں ہم آہنگی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور خاندان کے کسی ایک شخص کی ضد کی وجہ سے یا ایگو کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے کہ جو وہ غلط کر رہا ہوگا، باقی خاندان کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آخری 6 مہینوں میں کسی بھی کوئی غیر ضروری بحث سے، اور خاص طور پہ ان لاز کے ساتھ کسی غیر ضروری بحث میں الجھنا جو ہے وہ بہتر نہیں رہے گا، اور ان لاز کے ساتھ تو ویسے ضروری بحث میں بھی الجھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، لیکن غیر ضروری بحث میں تو بالکل نہیں الجھنا۔ ڈاکٹر یہ تجویز کرتا ہے کہ جی آپ نے ان سے بحث نہیں کرنی۔ وہ ظاہر سی گل ہے سر، پارے ہوں نے۔ اچھا بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، اس وقت جو ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق گھر کو منظم رکھنے کے لیے جو گھر کے بڑے ہیں ان کو اہم ذمہ داری جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ان کی بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ اس میں گھر کا جو ماحول ہے وہ پازیٹیو رہے گا، اور گھر کے ماحول کو پازیٹیو رکھنے میں ایک اہم چیز ہے وہ کہ بچوں کا رول بڑا اہم ہوگا، یعنی بزرگوں سے زیادہ اس ساری ہارمنی کو برقرار رکھنے میں بچے بڑے جو ہے وہ اہم رول پلے کریں گے۔
اس وقت اوور آل چیزیں فیملی کے حوالے سے بھی 2025 میں بڑی بہتر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ایریز کے حوالے سے یہ ان کی اگر چیزیں ایکسٹینڈ ہوں، لائک میں ایکسٹینشن سے مراد میری یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی، کوئی وہیکل، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی لینڈ، تو ان کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ یہ اس سال میں کچھ اس طرح کے ایسیٹس ان کے ڈیولپ ہوں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کا پازیٹیو مٹیریلزم بنا ہوا ہے۔ پازیٹیو مٹیریلزم میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں: گھر، گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، یعنی رہن سہن کا اچھا ہونا۔ تو ایریز کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہے اگر میں دیکھوں تو سال میں یہ ایوریج گڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملے جلے نتائج ان کے لیے بن رہے ہیں۔ ان میں زمین جو ہے اگر ان کے پاس ہے تو یہ گھر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر نئی زمین لے کے گھر بنانا چاہیں گے تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر زمین پہلے سے موجود ہے، زرعی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی زراعت کے حوالے سے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیری فارم ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی نئی جگہ لے کے کوئی نیا وینچر بنانا چاہیں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی۔ اس سال میں دیانتداری سے کام کر کے یہ نئی گاڑی ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ اس سال میں دیانتداری، خاص طور پہ جب میں بات کرتا ہوں نا سیٹرن کی، تو سیٹرن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹرن جو ہے یہ استاد ہے، سیٹرن جج ہے، اور سیٹرن مکافات عمل کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اچھا کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سیٹرن ایئر میں آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، اور اگر سیٹرن ایئر میں جو ہے وہ آپ برا کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو اس سال میں سیٹرن مکمل سیٹرن ایئر تو نہیں ہے، لیکن یہ سال میں سیٹرن کا اثر بہت اچھا ہے۔ تو دیانتداری سے کام کریں، اپنے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ نئی پراپرٹی، نیا گھر یقیناً حاصل کر لیں گے، اور زمین اور جائیداد سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر ملتے رہیں گے۔ اس وقت تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پرانی گاڑی ٹھیک ہے تو پھر نئی گاڑی کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے، اس کی بجائے کسی اچھے بزنس میں، کسی اچھے وینچر میں سرمایہ کاری کر لیں تاکہ وہ بڑھتی رہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گاڑی نہیں ہے تو پھر تو آپ گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر گاڑی ہے اور صرف ویسے ہی ماڈل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ انویسٹمنٹ بہتر کر لیں، زیادہ پیسے کما لیں گے۔ یہ گڈ اپروچ ہے یہ۔ اور اس سال کامیابی جو ہے اس کی، آپ کی جو ہے اصل اس کی جو وجہ ہے وہ محنت ہے۔ محنت جتنی کریں گے اتنا بہتر ہو جائے گا۔ محنت اور کوشش سے ہی آپ کے جو ہے وہ نئے اثاثے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو آنے والے وقت میں کافی فائدہ دیں گے اور آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف لے کے آئیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اب ہم نے بات کرنی ہے ایک جو طبقہ جو کہ بڑا ہمارے وائبرنٹ ہے اس ملک کے اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر، اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وقت اسٹوڈنٹس اگر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنی پڑھائی کی طرف تو جتنے بڑے نتائج وہ اس سال میں حاصل کر سکتے ہیں اتنے بڑے نتائج شاید وہ کہیں اور حاصل نہ کر سکے۔ شاہ صاحب مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، یہ کمبخت بچے دل لگا کے پڑھتے ہیں، یہ کیا کریں کہ صرف پڑھیں؟ اب یہ دل لگا ہی لیتے ہیں تو پھر پڑھائی میں اگر دل لگا لیں تو یہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دل تو کہیں نہ کہیں لگا ہی لینا چاہیے، دل اکیلا اچھا بھی نہیں ہوتا، تو پڑھائی میں لگا لیں گے تو بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سال میں خاص طور کے اوپر اے آئی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس، کمیونیکیشنز کے اسٹوڈنٹ، ٹیلی کمیونیکیشنز کے اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ جو ہے ایروناٹکس کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بہت اچھے وینچرز بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیسن، علاج، معالجہ اور دوائی سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس جو اپنے گھروں سے دور رہ کے پڑھائی کرتے ہیں، ہاسٹلائٹس ہو گئے یا ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے
تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے جو ہیں ان کی ایفرٹس ضرور رنگ لائیں گی، ان کو یہ سال کامیابیاں دے گا۔ اس کے علاوہ سیاحت سے ریلیٹڈ، ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی چیزیں بہتر ہیں، لیکن ان کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ شاہ جی اب آتی ہے بات کہ انسان زندہ رہے گا تو سب کچھ کرے گا، روٹی بھی کمائے گا، شادی بھی بنائے گا، بچوں کو بھی پالے گا۔ اگر اس کی ہیلتھ کی بات نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ چیز سیگمنٹ پورا نہیں ہوتا۔ تو کائنڈلی اگر ایریز کی ہیلتھ کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں اس سال میں۔ ایریز کی ہیلتھ جو ہے اس میں تھوڑے سے ملے جلے اثرات ہیں، کچھ ہیلتھ کی چیزیں الجھ رہی ہیں اس سال میں۔ سب سے اہم چیز ہے آپ کی ہیلتھ اینڈ ہائیجین یعنی حفظان صحت۔ اپنے کھانے کے اندر تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ کو کھانے کے جو آداب ہیں، ہاتھ دھونا اور مطلب اپنے آپ کو جراثیم سے بچانا اور صفائی کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کاربند رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس پورے سال میں اگر ہیلتھ کہیں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ آپ کی ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے وہ ایک سیکٹر ہے جو آپ کا کمزور ہو رہا ہے، اور اس سال آپ کو اپنی ہیلتھ کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پہلے 3 مہینے۔ پہلے 3 مہینے جو ہیں اس میں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یا آپ کو آنکھوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں وہ آخری جو ہے وہ اگلے مہینوں میں اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے، اپنی ایکسرسائز وغیرہ، اپنا سلیپ سائیکل بہتر کرنا ہے۔ میجر بیماریاں اس سال میں لگ سکتی ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی بڑی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پہلے کوئی پرابلم چل رہی ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ اور دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کا اوبیسٹی یعنی بہت زیادہ موٹاپا ہے، کولیسٹرول، فیٹی لیور وغیرہ، وہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی موذی بیماری لگے گی یا کوئی بہت زیادہ کوئی مشکل سچویشن ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہیلتھ اوور آل بہتر ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اور خاص طور پہ حفظان صحت جس کی میں نے بار بار بات کی ہے اس کے اوپر کاربند رہیں، یعنی مطلب ہیلدی غذا کھائیں، وہ ایسی غذا جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے یا جنک فوڈ بہت زیادہ، اس سے ذرا اوائڈ کر لیں گے تو فٹ رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہیلتھ سے ہم نکلتے ہیں تو آگے ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے ایریز کا وہ بنتا ہے ٹریول کی سر میں نے بالکل اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ٹریول کا میں نے ذکر کیا کہ بزنس کے حوالے سے بزنس انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کر رہا ہے، جاب کے حوالے سے وہ سارے لوگ جو اپنے برتھ پلیس سے ہٹ کے جاب کرتے ہیں ان کے لیے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس جو اپنے گھروں سے باہر ہیں وہ سفر، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسٹڈی کے لیے سفر، بزنس کے لیے سفر اور نوکری کے لیے سفر تو کامیاب آلریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ جی فیملی کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرے گا تو لیئر ٹرپس اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ پلان کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ خوشی دیں گے، آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس میں صرف ایک سیکٹر رہ جاتا ہے، وہ ہے ریلیجس ٹریول۔ تو ریلیجس ٹریول جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا تعلق مذہب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجس ٹریول بھی ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ایک چیز اور جس کے اوپر پوچھا ہم سے جاتا ہے لیکن ہم جو اس کو سفر میں ہی گنتے ہیں وہ ہے امیگریشن۔ جی بالکل۔ امیگریشن جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ لوگ جن کو رکاوٹ کا شکار تھے ان کی رکاوٹ بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ہم آتے ہیں ریمیڈیز کے اوپر کہ اگر کچھ لوگ ان چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں یا کچھ زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں تو وہ کیسے ان سے بائی پاس کر سکتے ہیں یا کیسے ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ مطلب ڈاج کر جائیں، نکل جائیں یا اتنی آزمائش میں نہ آ پائیں۔ تو اس میں ہی ہم نے کچھ سیگمنٹس بنائے ہیں کہ جیسے صدقات ہوتے ہیں، اگر آپ ایریز کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما سکیں کہ ایریز
کیا صدقات یا سال کے کون سے صدقات بن سکتے دیکھیں جب ہم منتھلی پریڈکشنز کا ذکر کریں گے تو ہم منتھ کا صدقہ علیحدہ علیحدہ بھی بتائیں گے، لیکن سال کا ایک اوور آل صدقہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد منتھ کے حوالے سے بھی صدقہ علیحدہ علیحدہ بنتا ہے. تو اوور آل اس پورے سال کا جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے سرخ رنگ کا برائٹ ریڈ کلر کا کپڑا یا پھر گوشت. وہ اگر یہ ایریز جو ہے وہ دے دیں، سال میں ایک بار بھی دے دیں، ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد منتھلی جو صدقات ہوں گے وہ بتا دیتے رہیے گا. ایک اور اس کا سیکنڈری کوشچن بنتا ہے، لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ جی 1 چمچ گوشت دے دیں یا 1 کلو دے دیں یا عرض کرتا ہوں اگر کائنڈلی تھوڑا بالکل یہ بات واقعی آپ نے کوشچن بڑا اچھا کیا، کیونکہ یہ کوشچن تو میرے پاس آتا ہی آتا ہے. تو ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، اللہ کو کوالٹی سے، کوانٹٹی سے، فریکوینسی سے کوئی سروکار نہیں. آپ کتنا دیتے ہیں، آپ کتنی مرتبہ دیتے ہیں، کون سی کوالٹی کا دیتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے. اگر آپ کے خلوص ہے، آپ کی نیت میں آپ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، تو بھلے جو ہے وہ ایک مطلب دیکھیں جب میں نے گوشت کا ذکر کیا تو اس کا مطلب کچا پکا چھوٹا بڑا کوئی بھی گوشت ہے. اور گوشت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی گوشت ہی ہو. گوشت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو برگر پیٹی لے دی جس میں تھوڑا سا چکن ہے، اوکے وہ بھی ہو سکتا ہے. سرخ کپڑے کا مطلب ہے کہ سلا ان سلا کوئی بھی، کوئی شرٹ، کوئی ٹی شرٹ، کوئی رومال، کوئی چادر، ایون اے پیئر آف ساکس، جرابوں کا جوڑا بھی، جس کی کسی استطاعت کو ہو. کچھ بھی لے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، اللہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا. بے شک، بہت شکریہ. اچھا اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو پتہ چل جائے کہ اگر اس سال میں اگر کوئی سٹون یا جیم سٹون کی تھیراپی کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کے اندر اس سال میں ایریز کے لیے کوئی آپ ریکمینڈ کر سکیں؟ بالکل ایسا ہے کہ جو سال کا ویسے تو ہم جو ہے وہ جیم آف دا منتھ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ منتھلی میں ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن جیم آف دا ایئر اس مہینے میں ایریز کے لیے کورل، مرجان کا پہننا ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. کسی بھی گرامش میں، کسی بھی کیرٹ میں اس کو پہن لیں، بہت اچھا ہوگا. ویسے اگر مرجان کو اگر ایریز گلے میں پہن لیں یا شہادت کی انگلی میں پہن لیں، یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس میں پہن لیں یا گلے میں پہن لیں، تو انڈیکس فنگر اس میں پہن لیں، بہت اچھا ہے. اب ایک اور چیز ہوتی ہے کلر تھیراپی. تو اس میں اگر آپ ایریز کے حوالے سے اس سال کے جو کلرز، کیا ایک کلر ہے، 2 ہیں، یا کیا آپ اگر دیکھیں بتا سکیں؟ سال کے جیسے میں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ہم سیگمنٹل منتھلی پریڈکشنز میں بھی بتاتے ہیں اور ایئرلی اور اینول پریڈکشنز میں بھی بتاتے ہیں. سال کا ایک اپنا امپیکٹ بھی ہے اور سال ہی ہے جو 12 مہینوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر مہینے کا ایک اپنا کلر بھی ہوتا ہے اور جو سال کا اوور آل کلر ہے وہ وائٹ، آل دا شیڈز اینڈ ٹائپس آف وائٹ، وہ ان کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ رہے گا. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب ایک اور چیز ہے جو کہ نمرولوجی کے حوالے سے ہے، علم الاعداد کے حوالے سے، کہ ایریز کے لیے اگر ہم کوئی بات کریں کہ اس ایئر میں 2025 کے اندر اگر ہم کوئی اعداد یا نمبر کی بات کریں تو کیا ان کو سوٹ کرے گا زیادہ؟ اگر ہم اعداد یا نمبر کی بات کریں تو ایک نمبر 1 ان کے لیے بہت زیادہ پاورفل اس پورے سال میں رہنے کے امکانات ہیں. اچھا شاہ صاحب ایک اور جو سا تھا، میرے خیال سے ہم نے اس کو تقریباً سم اپ کر لیا ہے. ایریز کے لیے 2025 کے اندر کون سا بیسٹ مہینہ رہے گا؟ جیسے ہوتا نا پلیئر آف دا میچ. جی میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ مئی کا مہینہ تقریباً میں نے جب بھی ان کا جاب میں اس میں کہا کہ جی مئی کے بعد مئی جو ہے وہ ان کے لیے منتھ آف دا ایئر ہے، یعنی سال کا جو بیسٹ مہینہ ہوگا یا گیم چینجنگ کا مہینہ ہوگا یا جس میں چیزیں بدلیں گی وہ ہے مئی 2025. اچھا شاہ صاحب ایک اور جو چیز ہماری ہے وہ جو اگر کوئی مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے اور وہ آپ سے چاہتا ہے کہ کوئی ریکمینڈ کریں علم الاعداد کے حوالے سے یا جو بھی آپ کی میتھ ہے کہ کون سی قرآن پاک کی صورت
اس کو بیسٹ سوٹ کرے گی. گو کہ قرآن پاک پورا ہی اس کے لیے ہے، اس کی مطلب تعریف کے قابل ہے، یا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو اگر کوئی لگتا ہو کہ یہ سورج جو سی زیادہ امپیکٹ ڈالے گی، اگر کوئی آپ رہنمائی فرما سکیں. قرآن پاک ہر حرف شفا ہے، رحمت ہے، وہ لا ریب فی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن جب ہم اس کو انرجیز کو میٹر کرتے ہیں یا انرجیز کو چیک کرتے ہیں اور ان کے سیگریگیشنز نکالتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس وقت بیسٹ میچ کرے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی پڑھنی ہے باقی نہیں پڑھنی، لیکن اس مہینے اس سال میں جو بیسٹ میچ کرتی ہے وہ سورہ مزمل ہے. اور ایک اور چیز جو ہر سٹار کو ہر وقت میں ہر حال میں جو چیز میچ کرتی ہے وہ رسالت ماں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، سرور انبیاء اور ان کی آل کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنا خلوص پیش کرنا اور ان کے وفادار رہنا. اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے وفادار ہیں تو 114 صورتیں آپ کو فائدہ دیں گی، ورنہ 114 صورتیں کسی صورت میں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں. تو شاہ صاحب جو آپ نے آخری جملے بولے ہیں وہ میرا خیال ہے کرکس نکال دیا آپ نے، کہ وفاداری اگر نہ رہی تو 114 کے بجائے 228 کر لیں. قرآن پاک جو ہے نا وہ جن کے لیے اترا ہے نا وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، اور ان کی محبت کے بغیر یہ وہ بلکہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ قرآن پاک کی صورتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ جن لوگوں کے اندر غیرت اور رسالت مآب کی محبت نہیں ہوتی، یہ صورتیں ان سے پردہ کر لیتی. کیا بات کرتی، کیا بات آپ نے کر دی. تو یہ نہیں آتی سر، یہ سمجھ ایسے ہی. بس اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو کائنات کے مالکوں سے جوڑ کے رکھا جائے، اور بس اور کچھ بھی نہیں. لے شاہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے کافی ایریز کے حوالے سے بالکل سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یقیناً جو ایریز سٹارز رکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس کو سننے کے بعد. اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ کوئی کیسے انٹریکٹ کرے آپ سے، کیسے بات کرے، کوئی کمنٹ کرے، تو کیا آپ اس کو پیغام دیں گے؟ سر پیغام تو صرف یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سرکار ختمی مرتبہ سے جڑے ہوں تو میرے سمیت کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ نمبر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، رابطہ کر لیں، ہم یقیناً اس کو کیٹر کر لیں گے. جی حیدر جعفری صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی ہے پسند آئی ہوگی. تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمارے پروگرام کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کے لیے سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.